اے بھائی نہیں میرے بھائی کا الگ موبائل ہے سیمسنگ. یہ دیکھ رہا ہے دیکھ نہیں یہ تو میرا ابا کی. یہ چک رہا ہے. اور یہ آئی فون کس کی ہے؟ یہ میری ہے. آئی فون تیری ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات آئی فون اس کی ہے بول رہا ہے. اپنے آپ جی کی مولانا کی ہے جو کرنے بول رہا میرا آئی فون. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما محترم اور محترم اندر چل کے بیٹھو ادھر آنے جانے کے لیے پاؤں لگے گا. اساتذہ کرام بزرگان دین بہت جگہ ہے اور جلسے میں شریک سو جاؤ. ہاں حضرات مرد اور خواتین بطور یاد دہانی اور تذکیر کے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی. قرآن کریم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دستور حیات. قاضی صاحب نے آیت کریمہ ہمارے سامنے پیش کی تھی. اس آیت میں بھی یہی پیغام ہم کو دیا گیا کہ ہم سچے پکے مسلمان اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر کام کے لیے اور اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو آگے رکھیں، پیش رکھیں. جو آیت میں نے پیش کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے. یہ قرآن کا ایک انداز ہے. قرآن کا ایک انداز ہے
کہ کسی چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ گویا کہ وہ چیز ابھی ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب ہوا تو اس وقت حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو بلایا اور اپنی اولاد سے ایک سوال کیا ہے، ما تعبدون من بعدی. اب نبی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب خود نبی ہے. حضرت یعقوب کی تربیت کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں تربیت ہوتی ہوگی. تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کا جو حق ہونا چاہیے وہ حق ادا کیا ہوگا. اس حق کی ادائیگی کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے منتخب کی اور اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ ہمارے اس ملک کے موجودہ حالات جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر ہماری اولی زندگی سے اسلام کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اولی زندگی سے اسلام کو چھیننے اور کھینچنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے اب آگے چل کر ہمارے ایمان کا خاتمہ کیا جائے. جو ہمارا ایمانی اور اسلامی تشخص ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی جو مایا ایمان کی ہے وہ ایمان کی مایا بھی آہستہ آہستہ ختم کی جائے. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہم سب کو بتاتی ہے اور ہم سب کو ان حالات کے اندر ترغیب کرتی ہے کہ ہم سب کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ ہماری اور اپنی اولاد کی ایمان اور ایمانی اعمال کی فکر کرنی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. اولاد کا کیا جواب ہے؟ ماں باپ کیا فکر کرتے ہیں؟ ماں باپ مر رہے ہوتے ہیں، جب انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا فکر ہوتی ہے. ماں باپ کو کیا فکر ہونی چاہیے؟ ماں باپ کو بنیادی طور پر اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی ایمان اور اپنی اولاد کے اعمال کی فکر کر کے اس دنیا سے جائیں. اسی لیے یہ مکاتب، یہ مدارس اور اسی طریقے سے دینی تحریکات اور دینی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہونے والی ساری فکریں یہ اسی بنیاد پر ہوتی ہیں تاکہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان صحیح سلامت رہے اور ایمان کے ساتھ جیسے مسلمانوں کا اسی طرح ان کی آئندہ آنے والی نسل ہے ان کی حفاظت ہو. ان کی حفاظت کیسے ہو؟ ان کی حفاظت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنے والا ایک طبقہ علماء کرام کا ہے. مسلمان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنے والا علماء کرام کا طبقہ ہے. علماء کہاں پر پیدا ہوں گے؟ علماء مدارس سے پیدا ہوں گے. اس لیے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر ایسے مضبوط مدارس قائم کریں جو اپنے علاقے کے اندر ایسے نمایاں اور ایسے اہم ترین افراد پیدا کریں جو اپنے علاقے کے اندر رہ کر اپنی عوام کے ایمان اور اعمال کی فکر کریں اور سچے اور اچھے انداز میں، بہترین انداز میں اسلام کی ترجمانی کریں. اس لیے مدارس کا وجود ہمارے اس ملک کے اندر بہت اہم ترین چیز ہے. اس کی بہت اچھی طریقے سے عامیانی ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو اس فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے ہم فارغ کریں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری
جاری ہے. لہذا ہر گھر سے, اگر ہر گھر سے نہیں ہو سکتا, کم از کم ہر محلے سے ایک فرد اور ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس محلے کی ترجمانی کرنے والا ہو اور اس محلے کی دینی پیاس بجھانے والا ہو. اس لیے آپ سب کی تشکیل بنیادی طور پر جلسے کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہر محلے سے ہم ایک بچہ اس مدرسے کے لیے دیں گے. سب عزم و ارادہ کریں کہ اپنے اس علاقے کے اطراف اور اس علاقے کے اطراف کے جتنے محلے ہیں وہ محلے والے اس بات کا عزم کریں کہ ہم ہر مسجد سے ایک طالب علم شعبہ عالمیت کے لیے فارغ کریں گے. اسی طریقے سے بچوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہوتی ہے. بچوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہوتی ہے مکاتب کے ذریعے. بنیادی ضرورت اس بات کی ہے, ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی نابالغ ہے, ہم کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم بچوں کی بچپن سے فکر اس لیے کرتے ہیں کہ دین ان کی زندگی میں یہ آئندہ کل کا نوجوان ہے, یہ آئندہ چل کر بڑا ہونے والا ہے اور ایک نئے معاشرے کی بنیاد اس کے اوپر پڑنے والی ہے. اگر یہ سچا پکا مسلمان بچپن سے دین سیکھ کر نکلا ہے مکتب سے, سچا پکا مسلمان بنے گا اور دین کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا. اس لیے دوسری تشکیل آپ حضرات کی یہ ہے کہ سب اپنے گھر کے بچوں کو اپنے اطراف کے مکاتب کے اندر بھیجنے کی فکر کریں. اس لیے ہماری دعوت یہ ہے کہ جتنے بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں اتنے ہی بچے مکتب کے اندر حاضر ہونے چاہیے. اگر ہمارا بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے بہت ضرورت ہے اس کی بھی. اگر ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی انتہائی ضرورت ہے. اس موقع کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اچھے انجینئر کی ضرورت ہے, اچھے لائر کی ضرورت ہے. حکومت کے اچھے عہدوں کے اوپر فائز ہونے والے اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے افراد کی انتہائی سخت ضرورت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں. مختلف تنظیمیں خاص طور پر ہمارے مسلمانوں کی نمائندگی ان دنیاوی شعبوں کے اندر کیسے بڑھے اس کے لیے فکر کر رہی ہیں اور اس کے لیے اپنی جان اور مال اور وقت کو کھپا رہی ہے. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ بچپن سے اپنے بچوں کو اچھا دنیاوی علم میں سکھائیں ان کو اور اسکول کے اندر مضبوط تعلیم دیں. لیکن ساتھ ساتھ اپنے اس بچے کو ہمیں دہریہ نہیں بنانا ہے, ہمیں اپنے اس بچے کو دین بیزار نہیں بنانا ہے, ہمیں اپنے اس بچے کو سچا پکا اسلام کا نمائندہ بنانا ہے. وہ دنیاوی جس شعبے کے اندر جائے گا اس شعبے کے اندر اچھا بہترین نمائندہ بن کر جائے. لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ڈاکٹر کیا ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان بیوروکریٹ کیا ہوتا ہے. وہ منترالے کے اندر اگر بیٹھتا ہے تو مسلمان کا عہدہ وہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے امت کو اور قوم کو. مسلمان مال جمع کرنے کے لیے, مسلمان ناانصافی کرنے کے لیے کبھی نہیں پیدا کیا ہے. وہاں پر جائے گا وہ سچا پکا مسلمان, وہاں پر بیٹھے گا, لوگوں کے سامنے اسلام کی نمائندگی کرے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مکاتب کے نظام کو بہت مضبوط بنائیں. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کی تلقین کرائی کہ ہم اپنے اولاد کی اس طرح سے فکر کریں جس طرح سے ایک نبی نے وہ تربیت یافتہ اولاد جو بالکل کامل اور مکمل تھی. سب نبی تھے, سب نبی بنے ہیں آگے چل کر. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, کیا جواب دیا انہوں نے کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے, آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. یہ جواب تھا وہ پاکیزہ اولاد کا. یہی جواب ہم اپنی اولاد سے چاہتے ہیں, یہی جواب ہم اپنی اولاد سے چاہتے ہیں. لیکن بھائیو دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ اپنی اولاد کی زبان پر یہ بات کب آئے گی,
کی زبان پر یہ بات اسی وقت آ سکتی ہے جب وہ اولاد ان ماں باپ کی گود میں پرورش پائیں جن ماں باپ کے اندر دینی علوم ہو، جن ماں باپ کے اندر ایمان ہو، ان کے عقائد درست ہوں، ان کے اعمال درست ہوں، وہ اپنی اولاد کی دینی بنیادوں پر تربیت کرتے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی بڑا تو ہو گیا، بالغ ہو گیا، پڑھ لیا، پڑھ لیا، کالج کے اندر گیا، اسکول کے اندر گیا، پڑھ لیا اس نے، ماں باپ نے بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، پڑھانے کھانے کے قابل ہو گیا، ماں باپ نے اس کی شادی کر دی، لیکن اس کے پاس ابھی دین نہیں ہے۔ جس شعبے کے اندر آگے بڑھ رہا ہے وہ لوگوں کے پاس معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملات کرے گا، وہ تجارت کے شعبے میں جا رہا ہے، وہ ملازمت کے شعبے میں جا رہا ہے، وہ اور دوسرے کاروبار کرتا ہے، کام کاج دوسرے کرتا ہے، اسی طریقے سے آگے چل کر وہ شادی بیاہ سے متعلق ہوتا ہے، ایک خاندان اس کے ذریعے وجود میں آنے والا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس شعبے کا دین کیا ہے۔ جب اسے معلوم نہیں ہے کہ اس شعبے کا دین کیا ہے تو آگے چل کر اس کے یہاں جو اولاد ہوگی کیا ان کی دینی فکر کرے گا۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص ہم کو تعلیم دی اور ایک تلقین کی، اور ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بنا کر گئے۔ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران چرواہا ہے۔ چرواہا کس طریقے سے اپنی بکری کی، اپنی بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس ریوڑ کو کس طرح لے کر چلتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، حکمت سے کام لیتا ہے اور پیار اور محبت سے کام لیتا ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، اس کے ساتھ شفقت برتی جاتی ہے، اس کو مارتا نہیں، پیار اور محبت سے لے کر چلتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ تم سب ذمہ دار ہو۔ آپ بتائیے مجھے، ذمہ دار اپنی ذمہ داری کب ادا کرے گا؟ جی، ذمہ دار اپنی ذمہ داری اس وقت ادا کر سکتا ہے جبکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، وہ کیا ذمہ داری ہے وہ جانتا ہو۔ اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو وہ کیسے ذمہ داری ادا کر سکے گا؟ اس لیے بالغان کی ذمہ داری ہے، جو گھر کے بڑے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر دینی زندگی لائیں۔ دینی زندگی کیسے آئے گی؟ دینی زندگی مسجد سے جڑنے سے آئے گی۔ مسجد سے جڑیں، مسجد کے علماء کرام سے جڑیں، ان علماء کرام سے جڑیں جو دین سکھانے والے ہیں، ان جگہوں سے جڑیں جو دین سکھانے کا منبع اور مرکز ہیں، ان مکاتب سے جڑیں جہاں پر بالغان اور مستورات کے لیے تعلیم کا نصب کیا جاتا ہے، ان مدارس سے جڑیں جہاں پر مردوں اور عورتوں کی تعلیم کا مستقل نصب کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ابھی اپنی فکر نہیں کی تو پھر کبھی آئندہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ سے اس بات کی تلقین کروں گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی تو فکر کر لی، لیکن ہم نے اپنے ایمان اور اعمال کی کیا فکر کی؟ میں نے اپنے عقائد درست کیے، میں نے اپنے مسائل کا علم حاصل کیا، میرے اندر اخلاق کیسے ہونے چاہیے، میری نماز درست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بنیادی چیز، جو چیز اللہ رب العزت نے ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض کی، اس کی تعلیم میں نے حاصل کی یا نہیں کی؟ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے نماز سے متعلقات کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔
اسی طریقے سے ساری چیزیں آ جاتی ہے. جیسے مرد کے اوپر عورت کا نان و نفقہ فرض ہے، اپنی اولاد کا نان نفقہ فرض ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے اس سے متعلق سارے علوم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. اس لیے جلسے کے اندر شریک سارے مرد حضرات سے میری درخواست ہے کہ وہ سب اس بات کا عزم و ارادہ کریں کہ ہم اس مجلس سے اٹھیں گے اور آئندہ کل چل کر ہم سب کے سب بالغان کے مکاتب کے اندر داخلہ لیں گے. اگر اس مدرسے میں بھی نظم ہوگا، اس مدرسے کے اندر بھی نظم ہوگا، یقیناً نظم ہوگا. یہاں کے محترم صاحب سے ملیں اور ان کے پاس بیٹھ کر اپنا داخلہ کروائیں، وقت نکالیں. فجر کی نماز کے بعد کا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے. اسی طریقے سے عورتوں سے بھی اس بات کی تلقین کروں گا. بڑا مشہور مقولہ ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. عورت کی حال یہ ہوتا ہے، نانا سوپانا کے اندر ہمیں حال معلوم ہے، لوگ کسب معاش کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے بمبئی کی طرف جاتے ہیں. وہ بیچارہ مرد صبح سے نکلتا ہے اور رات کے وقت گھر پر پہنچتا ہے. بچوں کی تربیت کرنے والی ہماری خواتین ہیں، بہترین تربیت کر سکتی ہیں. جس وقت میں بچے ہمارے اسکول کے اندر جاتے ہیں، مکتب کے اندر جاتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین اس وقت کو کام میں لائیں. مکاتب کے اندر جہاں پر عورتوں کے مکاتب چلتے ہیں ان کے اندر جا کر، اسی طریقے سے ہمارے اس مدرسے کے اندر بھی نظم ہو سکتا ہے. اس مدرسے کے اندر بھی عورتوں سے تلقین کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنی دینی زندگی بنائیں. اور مردوں سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ مرد بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو گھر کے اندر کام والی بنا کر رکھا ہے، یہ ہماری خادمائیں نہیں ہیں، یہ ہماری گھر کی کام والیاں نہیں ہیں، یہ ہماری محسنہ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہماری محسنہ ہیں. ان کی احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو راحت پہنچائی جائے، ان کے چین سکون راحت کا خیال کیا جائے. جیسے یہ ہمارے لیے چین سکون راحت کا ذریعہ ہے، ایسے ہم ان کے لیے چین سکون راحت کا ذریعہ بنے. اور سب سے بڑی چین سکون راحت یہ ہے کہ ان کا مزاج دینی بنائیں، ان کو دین سیکھنے کا موقع دیں. اگر یہ باتیں کریں گے تو پھر وہ نوبت آئے گی، وہ بات ہوگی جو بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے سوال کیا تھا، اور پھر ان کی اولاد نے وہ پاکیزہ اور بہترین جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کی قدر کریں. یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ زندگی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. ابھی رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا، شعبان شروع ہو گئے. اس لیے ہماری جو زندگی کی برف ہے وہ بہت تیز رفتاری سے پگھل رہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. جی تو اب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی یہ جو برف ہے، اس برف کو ہم ٹھنڈک پہنچانے والا بنائیں، ہم اپنے آپ کو نمونہ بنائیں. ہمارا اسلام ہم اپنے اڑوس پڑوس میں بتائیں، ہمارا اسلام ہم اپنے اڑوس پڑوس میں بتائیں، ہمارے اپنے اخلاق ہم اپنے اڑوس پڑوس میں بتائیں. اگر ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے، یہ سیکھنے کا موقع ہے. ان ایام کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کے اندر علم کی پیاس کو بجھاتے رہیں گے اور علم حاصل کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی کے اندر عمل لاتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی چین سکون راحت والی بنائیں گے. اور جو آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کو بھی اللہ رب العزت چین سکون راحت آرام والی بنائیں گے. اس لیے بڑی عجیب و غریب بات میں نے کتاب القیومی کے اندر پڑھی. یہ جو بظاہر چھوٹی چھوٹی محنت لگتی ہے نا، یہ مکاتب کی اور مدارس کی محنت بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارا بچہ جس دن مکتب کے اندر جاتا ہے
اور پہلی مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہے، کتاب القریوی کے اندر یہ روایت میں نے پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے اوپر سے ہوا، قبر کو عذاب ہو رہا، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر دوبارہ اس قبر کے اوپر سے ہوا، اس قبر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، کیا بات ہے کہ اس کے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا جاتا ہے کہ اس قبر کے اندر جو شخص مدفون ہے اس کے بچے نے مکتب کے اندر داخلہ لیا اور استاذ کے پاس اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اس کے صدقے میں اور اس کے طفیل اس سے عذاب قبر ہٹا لیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی محنتیں جو ہیں یہ بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو مضبوطی عطا فرمائے اور پائیداری عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کا حصہ بننے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔